بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد برطانیہ کے 4 روزہ دورے کے بعد واپس پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ انتباہ کیا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بہت دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر حالات اسی ڈگر پر جاری رہے تو ملک میں سول وار شروع ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک دن پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ سری لنکا جیسی صورتحال عملاً تو پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت یہ پوری طرح کھل کر سامنے آئی جب ملک میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن ہوا۔ بجلی کا بریک ڈاؤن کسی ٹیکنیکل وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کا ماتھا اس وقت ٹھنکا تھا جب یہ دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ لوگوں نے مختلف قیاس آرائیاں شروع کیں، افواہیں چلنے لگیں کہ جو بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں ان کو ادائیگی نہ ہونے کے باعث یا تیل فراہم نہ ہونے کے باعث بجلی کا جو سوئچ ہے وہ آف کر دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، یعنی توانائی کا ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی بجلی نہ ہونے کے نتیجے میں جہاں ایک طرف کاروبار ٹھپ ہو گیا، زندگی کا پہیہ رک کر رہ گیا، وہیں ملک میں عدم استحکام کے جو سائے ہیں وہ زیادہ دراز ہونے لگے، بڑھنے لگے، افواہوں کے جکڑ چلنے لگے اور ملک میں یہ بالکل یوں لگ رہا تھا کہ ایک عدم یقینی کی غیر یقینی کی سی کیفیت ہے، کچھ بھی ہو جانے کا ایک احساس نمایاں تھا۔ یہ جو بحران کا ایک جھٹکا لگا بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کا، کہا یہ جا رہا ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پہلا جھٹکا ہے اس راہ کا جس راہ کی طرف پاکستان تیزی سے لڑکتا جا رہا ہے۔ اس بحران نے لوگوں کو ایک بار پھر دہائیوں پیچھے پہنچا دیا۔ موم بتی کی جو کاروبار ہے وہ عروج پر پہنچا، مٹی کا تیل مہنگا ہی صحیح لیکن لانے کے لیے، خریدنے کے لیے لوگ بازاروں اور مارکیٹوں کا رخ کرنے لگے، اور وہ متروک چیزیں کہ جو آج کی نسل کو جن کا اندازہ ہی نہیں ہے، لالٹین اور اس طرح کی جو دوسری اشیاء ہیں وہ ایک بار پھر جو صرف انٹیک کے طور پر گھروں میں اب استعمال ہونے لگی تھیں، ڈیکوریشن پیس کے طور پر استعمال ہونے لگی تھیں، ایک ماضی کی ایک روایت اور ثقافت کی علامت بن کر رہ گئی تھی، انہیں دوبارہ صاف کر کے ان کی ٹینکیوں میں تیل بھرا جانے لگا، بالکل جیسے کہ میرے پہلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر آج سے 40-45 برس پرانی جو ایک روایت ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی لالٹین کی صورت میں، اور اب لوگ دوبارہ اس کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً وہی صورتحال ہے جو چند مہینے پہلے ہم نے رپورٹ بھی کی، ہم اس پہ لکھتے بھی رہے، ہم اس پہ ولاگ بھی کرتے رہے کہ جو سری لنکا میں پیدا ہو چکی تھی، جب توانائی کے جو پیدا کرنے والے ادارے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے سری لنکا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں رہے تو انہوں نے بجلی کی پیداوار ختم کر دی، تو پھر ایک سری لنکا جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہاں پھر ہنگامے شروع ہو گئے، مظاہرے شروع ہو گئے، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی جس سے کاروبار تباہ ہونے لگا، اور جب کاروبار تباہ ہونے لگا تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق لوگ پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ پھر ہم نے وہ مناظر دیکھے جو ابھی بھی ہماری لوح حافظہ پر پوری طرح تر و تازہ ہیں، اور بالکل ان کی فلم جو ہے وہ پوری طرح ابھی چل رہی ہے، متحرک ہے ذہن کے کینوس پر۔ پھر وہ مظاہرے بھی ہوئے جب صدارتی محل پر لوگ گھس گئے اندر، وہاں توڑ پھوڑ کی، پھر جب ایک وزیر کی گاڑی کو نہر میں بہا دیا گیا، لیکن بہرحال سری لنکا کا بحران اس حد تک آگے نہیں بڑھا، اسے کنٹرول کر لیا گیا۔ اب جو اس کا جو بحران ہے، جو زخم ہے، اس کو مندمل کرنے میں، اسے مندمل ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا، اور شاید وہ سری لنکا جس کشمکش کی بنیاد بن کر رہ گیا تھا، شاید وہ اونٹ جو ہے اب کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا، کوئی ایک سری لنکا پر کم از کم بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔
اب جو پاکستان میں سول وار کی بات کی گئی ہے وہ سری لنکا سے آگے ہے. سری لنکا میں سنہالی اور تامل اور دوسری آبادیوں کے باوجود وہاں سول وار اس طرح نہیں ہوئی. لوگ آئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا ریاست کے اداروں کے خلاف, حکمرانوں کے خلاف, لیکن بہرحال وہاں اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہوئی. لیکن پاکستان میں جو سول وار کی اور سنگین صورتحال بتائی جا رہی ہے, جو شیخ رشید نے بھی کہا ہے وہ پیشن گوئی ہے یا دھمکی ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سسٹم قائم ہوا ہے وہ امریکن بیکڈ ہے, اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان کو چین کے پنجے سے نکال کر باہر لایا, اور بلکہ روس کی طرف لڑکتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ وہ اپنی سمت میں اپنی جانب کھینچ کر لایا ہے. اب چونکہ ایک تبدیلی ہو گئی ہے, یہ محض ایک فرد کی تبدیلی نہیں, نہ ایک فرد کا منظر سے ہٹنا, نہ ایک فرد کا منظر پر آنا, نہ شہباز شریف کا منظر پر آنا کوئی اہمیت رکھتا ہے, نہ عمران خان کا اس منظر سے ہٹنا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پوری بساط لپیٹ دی گئی ہے اور اس نئی بچھا دی گئی ہے اس کی جگہ, اور ایک نئی جو بساط ہے اب اس کو دوبارہ لپٹنے سے روکنے کے لیے اب طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں سخت گیری بھی آ سکتی ہے, اس میں کرختگی بھی آ سکتی ہے, اس میں لوگوں کے جذبات کو دبایا بھی جا سکتا ہے, اور حتمی طور پر اگر بالکل حالات جو کنٹرول سے باہر ہوتے چلے گئے تو پھر اس میں اب پاکستان کا ایک جو طبقہ ہے وہ مارشل لاء کی باتیں بھی کرنے لگا ہے, وہ سیاسی استحکام کے لیے مارشل لاء کو ناگزیر قرار دینے لگا ہے, وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بھی جو باتیں کرنے لگا ہے, اس کی فیوز و برکات بھی بیان کرنے لگا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک فرد جو پاپولر ہوتا جا رہا ہے یا جس کے واپس لوٹ آنے کا ایک خوف ہے, اس خوف کو روکنا ہے, اور ایک فرد سے زیادہ ایک سسٹم کے واپس آنے کا, جو اس سسٹم کی بساط لپیٹ دی گئی ہے, اس سسٹم کے بحال ہونے, اس کے لوٹ آنے کا ایک خوف جو ہے وہ تحت شعور میں ہے. یہی وہ خوف تھا کہ جب مصر میں جمہوریت کا سودا بیچنے کا خیال آیا مغرب کو, تو حسنی مبارک کے اقتدار کی بساط لپیٹ دی گئی. یہ خیال, یہ آئیڈیا 9/11 کے فوراً بعد مغرب کو آیا تھا. وہاں کے دانشور طبقے نے وہاں اخبارات میں یہ مضامین لکھنا شروع کیے تھے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے تمام انڈے ڈنڈے اور جھنڈے کرم گزیدہ, خزاں گزیدہ, وقت گزیدہ بوڑھے بادشاہوں اور شخصی حکمرانوں کی ٹوکری میں ڈال کر حماقت کی ہے. اور یہ ان 18 ہائی جیکرز کے پس منظر میں بات کی جا رہی تھی کہ جنہیں مبینہ طور پر 9/11 کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا, جن کی میں سے اکثریت سعودی شہریت کی حامل تھی. تو یہ اس وقت یہ خیال آیا کہ امریکہ کو اب ان بوڑھے بادشاہوں کا اور شخصی حکمرانوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کا سودا بیچنا چاہیے, جمہوریت کا ماڈل متعارف کرانا چاہیے. مصر میں یہ ہوا کہ جب جمہوریت کا سودا مصر میں بیچنے کی بات ہوئی تو وہاں ان کا جو واسطہ ہے وہ ایک اور سوچ سے پڑا, جسے وہ ریڈیکل اسلام اور پولیٹیکل اسلام کہتے تھے, یعنی اخوان المسلمین کی صورت میں وہاں ان کا واسطہ اس سے پڑا. الیکشن جب ہوئے تو محمد مرسی کی قیادت میں وہ جیت گئے اخوان, اور لیکن بالآخر امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس سے مس فائر ہوا ہے, یہاں ان سے حکمت عملی کی تعبیر کی ایک غلطی ہو چکی ہے, کیونکہ امریکہ مصر کو جیو پالیٹکس کی تناظر میں اس کی خوردبین سے دیکھتا ہے, کیونکہ وہ اسرائیل کا ہمسایہ ہے, وہ فلسطینیوں کے بھی قریب ہے, اسرائیل کے بھی قریب ہے, تو وہاں کی جیو پالیٹکس میں مصر کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو پھر بالآخر جو غلطی ہو چکی تھی ان کے بقول یا ان کے اندازے سے, اس غلطی کو لپیٹنے کے لیے پھر 1 سال کے اندر اندر سارا اہتمام کرنا پڑا, جس کے نتیجے میں پھر محمد مرسی کی جو حکومت ہے اس کو برطرف کر دیا گیا. اور جب وہ احتجاج کے لیے رابعۃ العدویہ ایک میدان تھا, جب وہاں بیٹھے تو پھر انہیں اٹھانے کے لیے بڑی سخت گیری سے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کام لیا, اور وہاں انہوں نے گولی چلائی, اور یوں وہاں سینکڑوں لوگ جو ہے بلا شبہ وہ وہاں مارے گئے, اور تشدد کی ایک داستان رقم ہوئی جس میں عورتیں بھی تھیں, بچیاں بھی تھیں, نوجوان بھی تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر دیا گیا, اور یوں ایک یہ جو
رابعۃ العدویہ کا میدان ہے وہ ایک مقتل اور ایک میدان کارزار کا منظر پیش کرنے لگا، جہاں ٹینٹ لگائے تھے، سٹ ان تھا، لوگوں کا دھرنا دیے بیٹھے تھے، وہ کھانے پینے کی اشیاء بکھری ہوئی تھیں، کپڑے بکھرے ہوئے تھے، دوسری ضروریات زندگی جو ہیں وہ بکھری ہوئی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ ایک طوفان آ کر گزر گیا ہے۔ اس بحران کے جو مصر میں پیدا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں جنرل عبد الفتاح السیسی نے اقتدار سنبھالا اور مارشل لا لگا دیا گیا، اور مغرب نے تھوڑے سی رد و قد کے ساتھ اس مارشل لا کو قبول کر لیا، اور جمہوریت کی جو بساط ہے، جو ان کی پسند کی جمہوریت نہیں تھی، کیونکہ وہ جمہوریت چاہتے ہیں تو اپنی پسند کی چاہتے ہیں، اور اپنے چہروں کی جمہوریت چاہتے ہیں، پسندیدہ جمہوریت ان کی ایک اپنی فلسفی ہے جمہوریت کی، ایک کلچر کے ساتھ وہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، کچھ چہروں کے ساتھ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ انہیں کلچر بھی پسند نہیں تھا، چہرے بھی پسند نہیں تھے، سوچ و فکر بھی پسند نہیں تھی، اس لیے اس جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی تھی جو ایک حادثے پر منتج ہوئی تھی۔ اب اگر پاکستان میں اسی طرح کی ایک جو رجیم قائم کی ہے، جو ایک سافٹ کو پاکستان میں آئی ہے، جو ایک انقلاب آیا ہے، نرم انقلاب، جس کے نتیجے میں یہ سارا سسٹم بحال ہوا ہے، قائم ہوا ہے، برقرار ہے، اور ایک پرانے سسٹم کی جو بساط ہے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر متعلق ہے، یہ غیر موافق ہے، اس کی بساط لپیٹ دی گئی ہے، تو اب جو بچھی ہوئی بساط ہے اس کو بچانے کے لیے امریکہ ہر ممکن حد تک کوشش کرے گا، وہ پاکستان کے سسٹم پر دباؤ رکھے گا، وہ اس نے اس چیز کا بھی بندوبست کیا ہے کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہونے پائے، جسے اس نے بڑی محنت کے بعد، دہائیوں کی کوشش کے بعد جو قائم کیا ہے، جسے انہوں نے اب یہاں متعارف اور لاگو کرایا ہے۔ تو اس میں اگر خانہ جنگی کی بات کی جاتی ہے، سول وار کی بات کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی چوک کو، آپ فیض آباد کو، یا آپ لبرٹی کو پھر رابعۃ العدویہ بنانے پر بھی تلے ہوئے ہیں، کہ اگر آپ کو لوگوں کو کچل کر، لوگوں کو دبا کر، لوگوں کے جذبات کا جو خون بہا کر بھی اس تبدیلی کو جو آپ لائے ہیں اس کو بچانا پڑے، تو آپ اس سے گریز نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی غیر جمہوری سیٹ اپ بھی سامنے آتا ہے تو اس کو بھی قبول کرنے میں کسی تامل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے پاکستان کے تناظر میں، کیونکہ پاکستان کو بھی مصر کی طرح جیو پولیٹیکل زاویے سے دیکھا جاتا ہے، بھارت کے ہمسائے کے طور پہ، چین کے ہمسائے کے طور پہ، اور اس کے اندر بھی ریڈیکل اسلام اور پولیٹیکل اسلام اور اس طرح کی درجہ بندی کی جاتی ہے، اور دہشت گردی کے ایک تناظر میں بھی اس کا ایک جائزہ لیا جاتا رہا ہے، اور اس پر نظر رکھی جاتی رہی ہے۔ تو پاکستان بھی مصر کی طرح بہت سے حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی محض یہ ایک داخلی سیاست کے نئے نقش تراشنے اور طاقت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک وسیع تر تناظر میں، جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ جیسے مصر کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ جو معاہدہ لوزان تھا ترکی کا، وہ ختم ہونے کے بعد ایک خوف کا ایک بت جو ہے وہ مغرب نے اپنے ذہن میں سجا رکھا ہے کہ اس کے بعد شاید کوئی مسلم بلاک کی طرف پیش قدمی ہوگی، اور ترکی دوبارہ جو ہے وہ کسی خلافت طرز کی جو ایک سسٹم ہے، متبادل سسٹم دنیا میں اور متوازی سسٹم تشکیل دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خدشات ہیں اس میں بھی چونکہ محمد مرسی کی حکومت ترکی کے قریب تھی، تو اس تناظر میں بھی دیکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایسے بہت سے خدشات پاکستان کے حوالے سے بھی ظاہر کیے جاتے رہے ہیں، دہائیوں سے مغرب کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ بات بہت خطرناک اور بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ اگر یہاں سول وار کی باتیں ہونے لگی ہیں، اور اگر یہاں اس طرح کے حالات کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ جس میں خون خرابہ بھی ممکن ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پاکستان کے ارباب حل و عقد کو اور بسط و کشاد کو اس ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور کیا کیا خطرات اور خدشات پنہاں ہیں موجودہ حالات میں کہ جس ڈگر پر ملک چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سر جوڑ کر بیٹھنے کا اور حالات کے کسی کھائی میں گرنے سے بچانے کی پاکستان کو تدبیر کی جانی چاہیے، اور اس طرح کی جو خطرات اور خدشات ہیں
کہ جس میں سول وار کا خطرہ محسوس کیا جاتا ہے، ایک تصادم کی باتیں ہونے لگی ہیں، ان کو ٹالنا چاہیے۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے، اور اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو سفیر ہیں وہ اس وقت یعنی 2013 میں مصر میں ہی موجود تھے کہ جب رابعۃ العدویہ کا ایک انتہائی خوفناک چیپٹر تحریر ہوا تھا، جب ایک انتہائی خونی ڈرامہ مصر کے اس چوک میں فلمایا گیا تھا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔